خائستہ گل کے کہنے کے مطابق قبیل خان کی غیر موجودگی میں وہاں 2 سے 3 محافظ موجود ہوتے تھے اور 3 آدمیوں کو میں ختم کر چکا تھا۔ میں وہاں سے نکل کر اس علیحدہ عمارت کی طرف بڑھ گیا جس کی 4 دیواری میں بانس کی لکڑیاں استعمال کی گئی تھی۔ وہی جگہ مجھے اس حویلی میں سب سے اہم نظر آ رہی تھی۔ ایک بار تو میرا ارادہ ہوا کہ سردار کو بھی بلا لوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ باہر نگرانی کر رہا ہے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنے تئیں میں تمام محافظوں کو ختم کر چکا تھا، اس لیے پستول میں نے بے پرواہی کے انداز میں پکڑا ہوا تھا۔ بانسوں کی لکڑیوں کی بنائی ہوئی 4 دیواری کے بیچوں بیچ ایک راستہ اندر کی طرف جا رہا تھا جس کے ساتھ ساتھ پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس راستے کے اختتام پر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، اس کے ساتھ ہی لکڑی کا بھورے رنگ کا منقش دروازہ تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ سے نیچے کرتے ہوئے میں نے دروازے کو دھکیلا، دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ اندر خوبصورت ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر چاروں اطراف میں صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہر صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی ٹیبل پڑی تھی، جبکہ صوفوں کے دونوں پہلوؤں پر شیشے کی تپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سٹنگ روم کافی وسیع تھا۔ 3 اطراف کی دیواروں میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں جن پر دبیز اور خوش رنگ پردے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ مغربی دیوار میں ایک گیلری کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ صوفوں کے پیچھے بھی کافی جگہ خالی پڑی تھی۔ میں اسی گیلری کی طرف بڑھا۔ گیلری کے دونوں جانب 2 کمروں کے دروازے تھے۔ اس عمارت کے تمام دروازے بھورے رنگ کے تھے جن پر دیدہ زیب نقش نگاری کی گئی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس دروازے کو کھولوں کہ اچانک شمالی جانب موجود کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہاں سے برآمد ہونے والا چہرہ ایک خوبصورت اور دلکش لڑکے کا تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھل پڑے تھے۔ میں نے ایک دم اپنا پستول والا ہاتھ سیدھا کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف کی بیرل ڈنڈے کی طرح میرے ہاتھ پر دے ماری۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دبیز قالین پر جا گرا۔ میں نے پستول سنبھالنے کی بجائے فوراً اس کے کلاشنکوف والے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر رسید کی۔ کلاشنکوف بھی پستول کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک دم جھک کر میرے پیٹ میں ٹکر ماری۔ میں کولہوں کے بل نیچے گرا اور مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس وقت ہلکی سی سستی بھی مجھے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ میرے گرتے ہی وہ کلاشنکوف اٹھانے کے لیے جھکا اور میں نے لیٹے لیٹے ہی اس کے دائیں پہلو پر زوردار لات رسید کی۔ وہ کلاشنکوف کو پکڑ چکا تھا۔ میری لات کھاتے ہی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے سنبھلنے تک میں اگلی ٹھوکر اس کی کلاشنکوف پر مار چکا تھا۔ گن ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ کلاشنکوف اٹھانے کا خیال ترک کرتے ہوئے اس نے خالی ہاتھ ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اپنا بایاں بازو گھماتے ہوئے اس نے میرے چہرے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا سر ذرا سا پیچھے ہٹایا۔ اس کا زوردار مکہ میری چھاتی میں پڑا۔ میں بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ ایک مکہ مار کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ مسلسل میرے چہرے کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس کے مشینی انداز میں چلتے ہوئے ہاتھ مجھے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لڑائی کی اچھی خاصی شد بدھ رکھتا ہے۔ 1-2 قدم پیچھے لیتے ہوئے میں گیلری سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ بھی مکے مارتا ہوا میرے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہی میں نے جھکائی دے کر اس کا مکہ خطا کیا اور اس کے ساتھ میری زوردار لات اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ کولہوں کے بل نیچے گرا۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے پر اذیت بھرے تاثرات نمودار ہوئے جن پر قابو پانے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ فوراً اٹھا۔ اسی وقت میں نے مکہ گھما کر اس کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ اگر وہ اسی جگہ پر لگ جاتا تو یقیناً اسے بے ہوش ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن 1 قدم پیچھے لیتے ہوئے اس نے میرے حملے کو ناکام بنایا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کر دی، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس نے سر کی ٹکر رسید کی تھی۔ میرے نیچے گرتے ہی اس نے چھلانگ لگا کر اپنی بائیں کوہنی سے میری چھاتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اگر اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی تو آج شاید میں کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ بچتا۔ سرعت سے کروٹ بدلتے ہوئے میں نے اس کی کوہنی کے ضرب سے خود کو بچایا۔ اس کی کوہنی دبیز قالین پر لگی۔ جس شدت سے اس نے مجھے کوہنی کا نشانہ بنایا تھا، اگر نیچے قالین نہ ہوتا تو اس کی کوہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی، لیکن قالین کی وجہ سے اسے زیادہ ضرب نہیں آئی تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے دوبارہ کروٹ بدلتے ہوئے اسے چھاپنے کی کوشش کی، مگر اس نے فوراً سیدھا ہوتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے میرے پیٹ میں ٹیکی اور مجھے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ میری پیٹھ زوردار انداز میں دیوار سے ٹکرائی، لیکن اپنا سر میں دیوار سے ٹکرانے سے بچا گیا تھا۔ میرے سنبھلنے تک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے تھے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں غیظ و غضب ہلکورے لے رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت لڑکا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً وہ قبیل خان کا کوئی خاص پرزا تھا۔ اس علاقے میں ایک بڑی بیماری خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کا شوق ہونا ہے۔ شاید قبیل خان کو بھی کوئی ایسا ہی مرض لاحق تھا۔ اس نے زیادہ دیر انتظار نہیں کیا اور ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن اب میں سنبھل چکا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس کے سرعت سے چلائے گئے مکوں سے خود کو بچاتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی،
लेकिन तेजी में उसके बाजू की बजाय उसकी कमीज का गिरेबान मेरे हाथ में आ गया। गिरेबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मैंने उसे जोर से घुमाकर दीवार पर मारने के लिए अपनी जानिब खींचा। उसे भी मेरे दाव के बारे में मालूम हो गया था। अपने पांव जमीन पर जमाते हुए उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाने की तगोदौ की और उसके साथ ही चिर की आवाज के साथ उसकी कमीज मेरे सामने फटती चली गई। गिरेबान पर मेरी गिरफ्त ढीली होते ही वो लड़खड़ा कर गया और उसके संभलने से पहले एक कदम आगे लेते हुए मैंने उसकी ठोड़ी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो लहरा कर मुंह के बल कालीन पर गिर गया। मैं गहरे सांस लेकर अपने गुस्से और फूलती सांसों को काबू करने लगा। उस वक्त मुझे सख्ती से ये ख्याल आ रहा था कि मैंने सिर्फ हथियार पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। हालांकि मैं जिस्मानी लड़ाई की बाकायदा तरबियत ले चुका था, बल्कि ये तरबियत तो हर स्नाइपर को दी जाती है और ये और बात है कि निशानेबाजी के साथ जिस्मानी दाव पेच में भी कोई ज्यादा अच्छा होता है और कोई बस गुजारा होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम साथियों पर इस लिहाज से भी फायक था। मैंने इरादा कर लिया कि फारिग औकात में सरदार के साथ इसकी मशक किया करूंगा। सांस बहाल होते ही मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो मुझे कबील खान के बारे में काफी कीमती मालूमात पहुंचा सकता था। ये भी मुमकिन था कि उसकी वजह से मैं कबील खान को ब्लैकमेल कर सकता। कब्रों की तलाशी लेने से पहले मैंने जरूरी समझा कि उसे बांध दूं और उसके बांधने के लिए उसकी फटी हुई कमीज से बेहतर कोई चीज नहीं थी। उसके पास उकड़ू बैठते हुए मैंने उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया और उसके साथ ही मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ डाला हो। उसके उरियां बालाई जिस्म पर नजर पड़ते ही मेरा सांस रुकने लगा था। वो लड़का नहीं बल्कि एक नौजवान लड़की थी। लड़कों वाले कपड़े, लड़कों की तरह छोटे बाल। हालांकि उस इलाके में तो मर्द भी औरतों की तरह लंबे बाल रखने के आदी होते हैं। सबसे बढ़कर उसकी नाक और कान में जेवर डालने के लिए कोई छेद मौजूद नहीं था। मैं ज्यादा देर उस नजारे की ताब न ला सका और फौरन उसे औंधे मुंह लिटा दिया। उसके हाथ उसकी ही कमीज को 3-4 टुकड़ों में तब्दील करके उन लंबी पट्टियों से उसके हाथ और पांव बांध दिए। उस तरफ से फारिग होकर मैंने गर्दन की एक मखसूस रग को दबाकर उसकी आर्जी बेहोशी की तवालत को बढ़ा दिया। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि वो कबील खान की रखेल थी और उसी के हुक्म पर मर्दाना हुलिया बनाया हुआ था। ये भी हो सकता था कि मर्दाना हुलिये में घूमना उसका अपना शौक हो। इसी वजह से उसने लड़ाई भिड़ाई में भी अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी। एक गुमान मुझे ये भी हुआ था कि वो उसकी दूसरी बीवी न हो, लेकिन फिर मैंने सख्ती से इस गुमान को रद्द कर दिया, क्योंकि एक तो वो बहुत कमसिन थी, दूसरा बीवियों को घर में रखा जाता है ऐशो आराम के अड्डे पर नहीं, तीसरा उसके नुकूश खायस्ता गुल से बिल्कुल नहीं मिलते थे जिसके बारे में सुना था कि वो कबील खान की दूसरी बीवी का भाई है, और सबसे बढ़कर अपने भाई की मौत पर उसके यहाँ रहने की कोई तुक नजर नहीं आ रही थी। उसे तो अलाम खेल में होना चाहिए था। बहरहाल इस बारे में सोचने का बहुत वक्त मिलना था। फिलहाल मैंने वहाँ की तलाशी लेना शुरू की। उस गैलरी के दाएं बाएं सिर्फ 2 कमरे थे। मैं उसी कमरे में घुस गया जहाँ से वो बाहर निकली थी। वो एक पुरतायुश ख्वाबगाह थी। कमरे के वस्त में लकड़ी का डबल बेड पड़ा था जो भूरी पॉलिश से चमक रहा था। उस पर तय किया हुआ गहरे नीले रंग का खूबसूरत कोरियन कंबल रखा था। गहरे नीले रंग की ही बेडशीट और तकियों के खिलाफ थे। खिड़कियों के पर्दे भी उसी रंग के थे। अलबत्ता कमरे की चारों दीवारों में हर दीवार मुख्तलिफ रंग के डिस्टेम्पर से रंगी हुई थी। मैं जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी लेने लगा, लेकिन वहाँ कोई काम की चीज मुझे न मिल सकी। बस अय्याशी का मुख्तलिफ सामान भरा था। एक मुकम्मल अलमारी तो मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलों से भरी हुई थी। बेड साइड टेबल के दराज वगैरह खंगालने के बाद मैं दूसरे कमरे में घुस गया। वो भी एक ख्वाबगाह ही थी। वहाँ एक अलमारी में मर्दाना लिबास टंगे हुए देखकर मैंने एक कमीज उतार कर अपने पास रख ली थी, क्योंकि उस लड़की का किरदार कैसा ही क्यों न हो, मुझे मेरा इखलाक ये इजाजत न देता कि उस पर काबू पाने के बाद उसे बरहना हालत में फिराता रहता। दूसरे कमरे में निकलकर मैंने गैलरी के आखिरी कोने तक जाकर देखा। वहाँ भी एक खिड़की बनी हुई थी। करीब पहुंचकर मुझे खिड़की का टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। दबीज पर्दे की वजह से टूटा हुआ शीशा दूर से नजर आ रहा था। वापस ड्राइंग रूम में आकर मैंने उस लड़की की हाथ की बंदिशें खोली और उसे कमीज पहना कर दोबारा उसके हाथ पुश्त पर बांध दिए। वहां से निकलकर मैंने दूसरी इमारत का भी सरसरी जायजा लिया, लेकिन काम की कोई चीज नजर न आई। दूसरे कमरों का जायजा लेते हुए मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। पहले भी बड़ी मुश्किल से बच पाया था कि 17-18 साल की लड़की ने मुझे नाकों चने चबवा दिए थे। मुमकिन था कि किसी और कमरे में उससे भी बड़ी आफत मत्थे लग जाती। इमारत के बाकी कमरों में भी बस जरूरत का ही सामान रखा हुआ था। कमरों का जायजा लेते ही मैंने दाखिली दरवाजे की जेली खिड़की खोलकर सरदार को अंदर बुलाया। सरदार, उस कमरे में सिंगल केबिन की चाबी या तो दीवार से लटकी होगी या किसी लाश की जेब में होगी। वो चाबी और वहाँ रखे हथियार उठाकर सिंगल केबिन में रखो, मैं आता हूँ। मज़कूरा कमरे की तरफ इशारा करके मैं उस लड़की को उठाने चला गया। मेरी वापसी तक सरदार भी टोयोटा की चाबी और 3 क्लैशनकोफें उठाकर बाहर निकल आया। ये कौन है? उसने मेरे कंधे पर उठाई लड़की की तरफ इशारा किया। उस लड़की को टोयोटा की बॉडी में रखते हुए मैंने जवाब दिया, ये बहुत खास पुर्जा है, यूं समझो कबील खान तक पहुंचने की चाबी है। उस पर नजर पड़ते ही बेसाख्ता
सरदार के मुंह से निकला, यार ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चेदा स्पेशल चेदे। सरदार ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, इसका मतलब है कबील खान भी लौंडों का शौकीन है। मैंने कहा खान साहब ये लड़की है क्या? उसने हैरानी से एक मर्तबा फिर उस लड़की का जायजा लिया, लेकिन इसने हुलिया तो बिल्कुल लड़कों वाला बनाया हुआ है। मैंने ड्राइविंग सीट संभालते हुए कहा, हुलियों को छोड़ो, चेहरे के नकूश पर गौर करो। मेरे साथ बैठने के लिए उसने दरवाजा खोलना चाहा, तो अब इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने पूछा, दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा वापस बंद करते हुए वो मुंह बनाते हुए बोला, जूनियर होने के नाते दरवाजा खोलना तो तुम्हें चाहिए था, लेकिन क्या करें आजकल तो सीनियर जूनियर की तमीज ही नहीं रही। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए गाड़ी सेल्फ घुमाने लगा। गाड़ी स्टार्ट करके मैंने पीछे ले जाकर दाखिली दरवाजे की सीध में की। उस वक्त तक वो दरवाजा खुल चुका था। मैंने जूं ही गाड़ी बाहर निकाली, वो दरवाजा बंद करके मेरे पास आन बैठा। अब बताओ इस मुसीबत को कहाँ ले जाना है? मैंने कहा, जहाँ अपना सामान रखा है वहाँ ले जाकर पूछगिछ करते हैं, अगर मुनासिब लगा तो इसके जरिए कबील खान को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। सरदार ने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, वैसे इसकी शक्ल सूरत को देखकर तो यही अंदाजा हो रहा है कि हम कबील खान को ठीक ठाक धचका पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा, ये तो उससे बातचीत करने पर मालूम होगा। दरख्तों से बचने के लिए मुझे मुसलसल स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा था। रास्ता भी नाहमवार था कि गाड़ी को मुसलसल झटके लग रहे थे। गाड़ी को गार के थाने तक ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गार ढलान पर बनी हुई थी। गार के थाने के मुतवाजी गाड़ी रोककर मैंने सरदार को कहा, गाड़ी वापस ले जाओ और दोनों गाड़ियों के ऑयल टैंक में सुराख करके तेल निकाल कर वहाँ मौजूद तमाम सामान और गाड़ियों को आग लगा दो। अब जबकि उसकी मुहाफिजों की मौत के बाद ये बात खुल गई कि इस इमारत तक हम पहुंच गए हैं, तो कबील खान का कुछ नुकसान करना तो बनता है। सरदार खुशी से चहकते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये काम मुझे वाकई पसंद है। गाड़ी से उतरकर मैंने लड़की को खींचकर नीचे उतारा और लड़की वाली और बाकी 3 मुहाफिजों वाले हथियार भी गाड़ी से उतार कर नीचे रख दिए। सरदार गाड़ी को मोड़कर दोबारा कबील खान की हवेली की जाने बढ़ गया, जबकि मैं उस लड़की को कंधे पर उठाकर ऊपर चढ़ने लगा। गार के थाने के सामने काफी दरख्त मौजूद थे, जिनके अकब में धाना बिल्कुल छुपा हुआ था। लड़की को गार में लिटाकर मैं दोबारा नीचे पहुंचा और तमाम हथियार भी वहां उठा लाया। लड़की को अभी तक होश नहीं आया था। उसे दीवार के साथ टेक लगाकर बिठाकर मैंने थैले से पानी की बोतल निकाल ली। आधी बोतल अपने मेदे में उतारकर मैंने बाकी पानी उसके मुंह पर उंडेल दिया। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। होश में आते ही वो एक तरफ लुढ़क गई। उसे दोबारा बाजू से पकड़कर मैंने दीवार के साथ बिठा दिया। गहरे सांस लेते हुए उसने नफरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर डाली। उस वक्त मेरी आंखों से फूटने वाली नफरत भी कुछ कम दर्जे की नहीं थी। नामालूम क्यों मुझे उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हारा नाम? मैंने उसकी 16 बार आंखों में झांकते हुए पहला सवाल किया, मगर वो होंठ भेंचे उसी अंदाज में मुझे घूरती रही। मेरा हाथ बिजली की सी सूरत से घूमा। चटाख की आवाज के साथ उसका बायां गाल सफेद से सुर्ख हो गया था। वो दाएं तरफ लुढ़क गई। उसके बॉय कट बालों को बेदर्दी से पकड़कर मैंने दोबारा सीधा बिठाया। मैंने जहर खंद लहजे में अपना सवाल दोहराया, तुम्हारा नाम? लेकिन वो उसी तरह 16 बार आंखों से मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। उसके चेहरे पर मुझे जर्रा भर खौफ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसे खामोश पाकर मेरा दायां हाथ दोबारा घूमा और फिर मैंने उसी पर इक्तिफा नहीं किया। 3-4 थप्पड़ मैंने एक तसलसल से उसके गालों पर जड़ दिए, लेकिन इस मर्तबा उसने खुद को लुढ़कने से बचाए रखा। मेरे थप्पड़ों का तसलसल रुकते ही उसने मुंह में जमा खून एक जानिब थूका और आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे उसकी दलेरी पर हैरानी हो रही थी। ऐसी फाहिशा औरतें तो हद दर्जे की बुज़दिल और डरपोक होती हैं। जरा सी धमकी पर थर थर कांपने लग जाती हैं, मगर इसे मेरी इतनी शिद्दत से मारे गए थप्पड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसके बालों से पकड़कर जोरदार झटका देते हुए बोला, शायद तुम्हें इज्जत राज नहीं है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे हर सवाल का बेचूं-चरा जवाब दो। उसने आंखें खोलकर हिकारत भरी नजर मुझ पर डाली और गार के खुले धाने की जानिब देखने लगी। मुझ पर जैसे दौरा पड़ गया था। मैंने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यकीनन उसके चेहरे को काफी पजीराई मिलती रही होगी, लेकिन उस वक्त वो उस आदमी के सामने थी जो औरत जात से नफरत का दावेदार था। माहीन की बेराहरवी के बाद इस तरह की आबरू बाख्ता औरतें तो मुझे और भी बुरी लगने लगी थी, और लड़की पर मुझे जो गुस्सा आ रहा था वो खुद मेरे लिए हैरानी का बायस था। शायद ऐसी मासूम और पाकीज़ा शक्ल सूरत की बेराहरवी मुझे तैश में डाले हुए थी। मुसलसल थप्पड़ खाकर वो खुद को संभाल न सकी और एक जानिब लुढ़क गई। उसके बालों से पकड़कर मैं घसीट कर गार की दूसरी दीवार की तरफ फेंका और उसके जिस्म को ठोकरों पर रख लिया। हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो मुझसे दूर लुढ़क कर भी नहीं जा सकती थी। चंद ठोकरें खाने के बाद ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। नाम पूछा है मैंने, नाम। पानी की दूसरी बोतल निकालकर मैंने पानी के 2-3 छींटे उसके चेहरे पर मारे और उसने कराहते हुए दोबारा आंखें खोली।
ایک زوردار تھپڑ سے اس کا استقبال کرتے ہوئے میں غرایا، جواب دو، میں کہہ رہا ہوں جواب دو۔ اس کا بدن تکلیف کی شدت سے آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اسے خاموش پا کر میں نے دوبارہ اس کے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے مخالف دیوار پر دے مارا۔ اذیت بھری آہ منہ سے نکالتے ہوئے وہ اوندھے منہ لیٹ گئی۔ اس کی پیٹھ پر 2-3 لاتیں رسید کر کے میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے تمہیں اذیت ناک موت کو گلے لگانے کا شوق ہے۔ وہ بولی، اگر اتنے ہی مرد ہو تو ایک بار مجھے آزاد کر کے دیکھو۔ اس کی آواز میں نفرت، حقارت، غصہ، غیظ و غضب اور جانے کیا کیا شامل تھا۔ میں نے کہا، تو میں نے تمہیں سوتے ہوئے تو گرفتار نہیں کیا، ہاتھ ہپائی کرتے ہوئے تم بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہی میرا بایاں مکہ پوری قوت سے اس کے دائیں جبڑے پر لگا۔ وہ بے اختیار خون تھوکنے لگی۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ حسب سابق خاموش رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر غار کے دھانے کے پاس پڑی کلاشنکوف کے قریب پہنچا۔ اس کی میگزین اتار کر میں نے 3 گولیاں نکالی اور واپس اس کے قریب پہنچ کر میں نے تینوں گولیاں اس کی پشت پر بندھے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان رکھ کر اس کی انگلیوں کی پوروں کو آپس میں ملا دیا۔ اپنے ہونٹ سختی سے آپس میں بھینچتے ہوئے اس نے اس درد کو سہنے کی کوشش کی، لیکن کب تک؟ بے اختیار اس کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی۔ مجھے اس کی سخت جانی دیکھ کر جیسے مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ نام پوچھا ہے؟ اس کے منہ سے گویا بے اختیاری میں پھسلا، پلو خان۔ میں نے کہا، بالکل تیرے کردار کی طرح گھٹیا ہے تیرا نام۔ کلاشنکوف کی گولیاں اس کی انگلیوں سے نکال کر میں نے نیچے پھینکی۔ علاقہ کون سا ہے تیرا؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، علام خیل۔ میں نے کہا، اب اپنے متعلق تفصیل بتاؤ۔ میں نے اگلا سوال کیا، لیکن وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ سنا نہیں؟ میرے ہاتھ نے ایک مرتبہ پھر اس کے گال کا مزاج پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ اسے بالوں سے پکڑا اور پوچھا، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ غلیظ فاحشہ عورت۔ ہذیان بکتے ہوئے میں نے اسے زد و کوب کرنا چاہا۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی، گھٹی گھٹی آواز میں کراہ رہی تھی، لیکن میرے سوال کا جواب دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ اسی وقت سردار غار میں داخل ہو گیا۔ راجا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے غصے کی شدت سے کف اڑاتے دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان نیچے رکھا اور فوراً مجھے کھینچ کر اس سے دور لے گیا۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ سردار کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں غضبناک لہجے میں چلایا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ فاحشہ کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ سردار نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، تو عورتوں سے پوچھ گچھ کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں غصے میں چلایا، یہ عورت ہے، یہ ایک فاحشہ ہے، عورت کے نام پر دھبا ہے، کلنک ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے۔ سردار بولا، کسی عورت کی بے راہ روی اس بات کی متقاضی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اور یہ تو معصوم لڑکی ہے۔ جانے کس بات نے اسے اس غلیظ مرد کی جھولی میں لا پھینکا۔ سردار کو پلو خان کے ساتھ میرے ناروا سلوک پر بہت دکھ ہوا تھا۔ یار راجے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یقیناً تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ کسی دوسری عورت کی بے وفائی کا بدلہ تم نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی سے لینے پر تل گئے ہو۔ میں نے بپھرتے ہوئے کہا، یہ ایک دہشت گرد کی رکھیل ہے، یہ بے گناہ اور معصوم کیسے ہو گئی؟ وہ بولا، دہشت گرد وہ ہے، یہ نہیں، اور اس کی عمر دیکھو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس اڈے پر یہ کسی مجبوری کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے اس کے کسی سرپرست نے قبیل خان سے رقم لے کر اسے اس کے حوالے کر دیا ہو۔ اس ضمن میں اور بھی کوئی توجیحات کی جا سکتی ہیں، اور پوچھ گچھ کا طریقہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یقین مانو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ میں نے کہا، چلو تم ہی پوچھ لو۔ غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹاگھٹ آدھی بوتل پی گیا۔ میرے بوتل کو ایک طرف رکھتے ہی سردار نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اوندھے منہ پڑی لڑکی کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار کے سہارے بٹھاتے ہوئے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ میں اس منظر سے نگاہیں چرا کر پاؤں پسارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس ہے بہن، اور اپنے ساتھی کے ناروا سلوک کی معافی چاہتا ہوں۔ سردار کا نرم اور نادم لہجہ مجھے ایک آنکھ نہ بھایا۔ اسی وقت میں نے لڑکی کی تیز سسکی سنی۔ میں نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی کا سیلاب رواں تھا۔ سردار نے جیب سے چاقو نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی بندشیں کاٹ دی۔ میں اسے کہنے لگا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خطرناک لڑاکا ہے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اسے روتے دیکھ کر مجھے بھی ندامت محسوس ہوئی، مگر پھر اس کے کردار کا خیال آتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اچھا رو مت، اب کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تب بھی خیر ہے۔ اس کے رونے پر سردار کا دل پسیج گیا تھا۔ دشمن کے لیے رحم کی رمق نہ رکھنے والا پٹھان ایک لڑکی کے 2-3 آنسو برداشت نہ کر پایا۔ وہ بولی، وہ میری بہن کا قاتل ہے۔ مہینہ بھر اپنے پاس رکھ کر وہ میری بہن کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اسے اپنے کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ معصوم اتنے وحشیوں کی زیادتی برداشت نہ کر سکی اور جان کی بازی ہار گئی۔ کیا اب بھی تمہارے لانتی سردار کو قتل کرنا غلط اور ناجائز ہے؟ سردار نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، ہمارا سردار؟ کون ہمارا سردار؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہارا ایک ہی تو سردار ہے، قبیل خان۔
اس کا جواب سن کر سردار کے ساتھ میں بھی اچھل پڑا۔ مجھے لگا کہ وہ سردار کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سردار نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، مگر قبیل خان تو ہمارا دشمن ہے اور میرا ساتھی تم سے قبیل خان کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے فوراً کہا، بکواس کر رہی ہے، یہ ہمیں الو بنانا چاہتی ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی، بکواس تم کر رہے ہو گھٹیا انسان، ایک بندی ہوئی عورت کو زد و کوب کر کے تم کون سا بڑا 30 مار خان بن رہے ہو۔ میں نے کہا، سردار اس کے منہ میں لگام دو، ورنہ یہ نہ ہو اس مرتبہ اسے میرے ہاتھوں سے پٹنے سے تم بھی نہ بچا سکو۔ سردار نے میری بات کو توجہ نہ دیتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ قبیل خان تمہاری بہن کا قاتل ہے اور تم اسے قتل کرنے کے لیے حویلی میں گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں۔ سردار نے پوچھا، کیا تم اس بات کی وضاحت کر سکتی ہو؟ وہ بولی، مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ اپنے عیاشی کے اڈے پر موجود ہیں۔ میں فوراً جہاں پہنچی، لیکن اس کے گرد حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے۔ اس کے قریب پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں اسی جنگل میں چھپی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو میں اس حویلی کے شمال مغربی کونے سے اندر داخل ہوئی۔ اس حویلی کا نقشہ مجھے ایک ہمدرد نے ہاتھ سے بنا کر دیا تھا۔ میں اس کی خوابگاہ کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ اگلی مرتبہ جب وہ وہاں آ رہا ہو تو اس کی آمد سے پہلے میں وہاں چھپ جاؤں۔ سامنے والے محافظوں سے بچنے کے لیے میں گیلری کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور وہاں تمہارے سورما ساتھی سے ہاتھا پائی ہوئی۔ میں اسے قبیل خان کا آدمی سمجھ رہی تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران اسے غالباً کچھ زیادہ ہی چوٹیں لگ گئیں، جن کا بدلہ یہ مجھے ہاتھ باندھ کر لے رہا ہے۔ اس کی تفصیل ختم ہوتے ہی سردار مشکوک لہجے میں مستفسر ہوا، کیا میرے ساتھی نے تم سے قبیل خان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، اس نے تو بس میرا نام پوچھا ہے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سردار نے ملامتی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ اپنا نام بتانے پر راضی نہیں تھی تو میں قبیل خان کے متعلق کیا پوچھتا؟ اس نے کہا، اچھا، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا۔ میرا ساتھی تمہیں قبیل خان کی ساتھی سمجھ کر تشدد کر رہا تھا۔ اس نے سمجھا شاید تم بھی اس کی طرح دہشت گرد ہو۔ وہ بولی، تمہارے ساتھی سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ پر تپی ہوئی تھی اور دیکھا جاتا تو اس کا غصہ بھی بجا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب یہ تمہیں الو بنا رہے ہیں، یہ قبیل خان کی ہی ساتھی ہے۔ وہ تنک کر بولی، چلو میں اس کی ساتھی ہوں، تم میرا کیا بگاڑ لو گے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے والی مار بھول گئے ہو کیا؟ وہ ترکی بترکی بولی، اس وقت میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اب ہاتھ لگا کر دیکھ۔ میں غصیلے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوا، خان صاحب اگر تم نے اس کو لگام نہیں دی تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ سردار نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، یار راجا کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ اور میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر غار سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں ندامت محسوس کرنے کے باوجود میں نہ تو پلو خان سے معذرت کرنے کو تیار تھا اور نہ ہی اپنی غلطی کا ہی اعتراف کرنا مجھے گوارا تھا۔ اس کا نام بھی عجیب سا تھا، پلو خان۔ پتہ نہیں اس کا نام اصلی بھی تھا یا نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔